السلام علیکم دوستو، لوجی فیت کی ایک اور ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے۔ آئے دن ہم کہیں نہ کہیں کسی بھی پلیٹ فارم پر، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے فیس بک ہو، چاہے واٹس ایپ کے تھرو ہو یا یوٹیوب کے تھرو ہو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کمنٹ یا پھر کوئی ویڈیو اس ٹائپ کی چیز ہم دیکھتے اور پڑھتے رہتے ہیں، اور بھولے بھالے مسلمان اس باتوں میں آ کر خود بھی بحث کا ایک مزاج بنا لیتے ہیں۔ تو ہمیں اسے کس طرح لینا چاہیے اور اس میں کتنی ہمیں احتیاط برتنا چاہیے، چلیے اس پر تھوڑا غور کرتے ہیں۔ اور سننے سے پہلے ایک بات واضح کر لیں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف فرماتا ہے کہ جو بات کو غور سے سنتے ہیں تو اس میں سے جو بہترین ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور یہی ہے جو عقل والے ہیں۔ تو صحابہ کے بارے میں الٹے سیدھے بات کہنے سے ضرور بچیں، اور اس کے صحیح جواب کی تلاش میں ضرور رہیں کہ کیا جواب دیا جائے ایسے موقعوں پر۔ چلیے ہم سنتے ہیں، اور یہ جواب باغ طیبہ چینل پر مفتی سلمان اظہری کے بیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سنیوں سے جانے میں دیا گیا ہے۔ تو اسے غور سے سنیں اور صحیح بات کی پیروی کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بات سمجھ کر کے چلو، آج بہت ساروں کو کوسنے والے ہیں۔ یہاں پر حضرت علی کی بات آئی ہے، ابھی آخری دن ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ ملا باڑے والے آپ سنبھال لو، اس لیے کہ کربلا ہونے والا ہے 2 دن کے بعد، تھوڑا سا وقت لگے گا۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذات کو لے کر اور حضرت امیر معاویہ کی ذات کو لے کر ٹکراتے ہیں اور سنیوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سنیوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف حضرت علی اور حضرت معاویہ، جنگیں ہوئی ہیں ان کے درمیان، لیکن وہ اجتہادی خطائیں تھیں، اس وقت جو حالات تھے اس کی وجہ سے ہو گئی آپس میں، لیکن دونوں صحابی رسول ہیں۔ سنی یہ مانتا ہے کہ دونوں صحابی رسول ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی کہو گے تو ایمان ہاتھ سے جائے گا، کیونکہ ان کے لیے بھی حدیثیں آئی ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، وہ تو داماد رسول ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں جب کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان سے باہر ہے، ان کی شان میں ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے، ان کی شان میں بھی جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، گلی نکڑ میں گھومنے والا نوجوان واٹس ایپ میں، فیس بک میں مناظرے کر رہا ہے، معاویہ باغی تھے، علی حق پر تھے، ظالم فیصلہ وہ کرے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا۔ بات صحیح ہے؟ حضرت امیر معاویہ ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہوں، ان دونوں کا اگر فیصلہ آئے تو کون فیصلہ کرے گا؟ جو ان دونوں سے بڑا ہوگا، وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت ہے۔ ان دونوں کے اگر آپسی کچھ معاملات تھے بھی تو کون سا چوہا ہے جو ان کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے؟ ہاں، بعض وہ ہیں خارجی کسے کہتے ہیں جو حضرت علی کی شان میں بکواس کرتے ہیں، یہ ظالم یزیدی ہیں، آج بھی ہیں ان کی اولاد میں کچھ لوگ، اولاد کا مطلب ان کے جانشین ہیں، اس علم کو اٹھائے ہوئے ہیں جو یزید اٹھایا ہوا تھا، وہ حضرت علی کے خلاف بھونکتے ہیں۔ کچھ ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھونکتے ہیں، یہ شیعہ ہیں، وہ خارجی ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، ان دونوں کی ناپاکیوں سے ہمیں بچا کر مولا نے دونوں کی محبت میں ہمیں عطا کیا۔ اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو معاویہ کی شان کو بھی سمجھتے ہیں اور حیدر کرار کی شان کو بھی سمجھتے ہیں۔ ہم ان جھگڑوں میں کیوں پڑیں؟ قیامت کے دن ہماری نمازوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، جنگ جمل، جنگ صفین کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ بتاؤ کہیں کسی کتاب میں لکھا گیا ہے قیامت کے دن اللہ تم سے اٹھائے گا اور پوچھے گا علی اور معاویہ کے درمیان جنگ جمل کیوں ہوئی تھی، جنگ صفین کیوں ہوئی تھی؟ تم سے پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے، ان کا معاملہ ہے، اللہ ان سے پوچھے گا۔ میاں تو ڈر، تجھے تیری نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے تیرے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اپنا سب کچھ بھول کر کے وہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے۔ اس لیے بچو، یہ رافضیوں کے پھیلائے ہوئے جراثیم سے اپنے معاشرے کو بچاؤ۔ نوجوانوں کو بھی میں تلقین کرتا ہوں، جب ایسی بحثیں آئیں تو وہاں سے اٹھ
جانا، اس لیے کہ شیطان تمہیں غارت کرنے جا رہا ہے، تمہیں برباد کرنے جا رہا ہے۔ ایسے جھوٹے اور جعلی پیر بھی آئے ہیں جو اہل بیت کی محبت کا راگ الاپتے ہیں، لیکن ان کے اندر علی کی محبت اتنی نہیں بلکہ معاویہ کی دشمنی کوٹ کوٹ کے بری۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو کافر ثابت کر دیں، باغی ثابت کر دیں، بھولے بھالے مسلمانوں کو یوں بتائیں دیکھو یزید ان کا بیٹا تھا، حسین کو قتل کیا، بیٹے نے کیا تو کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر نکلا، کیا اللہ کے نبی کو تانا دو گے؟ ابو جہل دشمن رسول تھا لیکن بیٹے اکرمہ صحابی رسول تھے۔ باپ کی غلطی بیٹے کو نہیں، بیٹے کی غلطی باپ کو نہیں دی جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ اس وقت انتقال کر چکے تھے جب کربلا کے واقعات ہوئے تھے، نہیں تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ تو ان بحثوں میں نہ پڑو۔ مسلمانوں سے مجھے بڑی یہ حیرت ہوتی ہے جن کو حلال و حرام ابھی نہیں معلوم، جن کو نماز میں کتنے فرض ہے وہ نہیں معلوم، ارے وضو کے طریقے نہیں معلوم، غسل کا طریقہ نہیں معلوم، تیمم کا مسئلہ پوچھ لو تو آنکھیں اوپر چلی جائیں۔ یہ مسائل جو بیسک ہیں یہ نہیں جانتے۔ معاویہ کی شان میں بکواس، علی کی شان میں بکواس، اور جنگ جمل کیوں ہوئی تھی، جنگ صفین کیوں ہوئی تھی، یہ بحث چھیڑ کے بیٹھے۔ آج ان تمام بحثوں سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ابھی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے درمیان جو معاملات ہوئے اس کو لے کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بھی میں یہی کہوں گا، اے سنی مسلمانوں، ان اختلافی بحثوں سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ سیدنا ابو بکر صدیق، یہ مسئلہ میں اب چھیڑوں گا نہیں اپنے اس مجمع میں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیا ہوا تھا، کیوں شک میں ڈالتے ہو 1400 سال بعد آنے والوں؟ حضرت فاطمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باغیچہ لینے گئی تھی جب حضرت ابو بکر خلیفہ تھے، جو باغ فدق تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا، میں نے حضور سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی کی وراثت نہیں بٹتی، کسی بھی نبی کی وراثت نہیں بٹتی، جو نبی چھوڑ جاتے ہیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہے۔ انہوں نے جو حدیث سنی وہ بیان کر دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئی، ایک باغیچے کو لے کر کے دونوں کے درمیان بات۔ شیعہ آپ جب بیان کرتے ہیں سننا مت، میں اجازت نہیں دوں گا ان کی تقاریر سننے کی، کیونکہ بھولے مسلمان کبھی بھی بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جو میں سنا ہوں رو رو کر کے بیان کرتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ فاطمہ زہرا صدیق اکبر کے پاس گئی، ان کے چہرے پر تماچے مارے ہیں، ان کی چادر کھینچ لی، سارے قریش کی عورتوں نے انہیں پتھر مارے، وہ روتی ہوئی گھر میں آئی اور اسی غم میں انتقال کر گئی۔ ان کو شہیدہ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کیا گیا۔ یہ جھوٹے قصے گڑھ کر کے مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اے نادانو، تمہیں کیا معلوم صدیق اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا ادب کرتے تھے۔ زندگی بھر اپنی خلافت پہ جب تک تھے وہ باغ کی جو بھی انکم ہوتی تھی وہ سب اہل بیت پہ خرچہ کرتے تھے، اہل بیت پہ خرچہ کرتے تھے، لیکن جو اصول تھا رسول کریم کی حدیث کا وہ انہوں نے سنایا۔ تو دوستو آپ نے سنا کتنا بہترین جواب دیا اور کتنے آسان شبدوں میں جواب دیا انہوں نے۔ ہمیں بس ایک اچھے جواب کا انتظار تھا اور یہ جواب ہمیں اس ویڈیو میں ضرور مل گیا ہوگا۔ تو بلا وجہ ہم فالتو فتنے میں نہ پھنسے اور اپنے جو مین کام ہے اس پر دھیان دیں۔ شیطان ہمیں ان سب چیزوں میں پھنسا کر ہمارے مین کام کو ہم سے دور کرتا ہے۔ ہمیں تو بس اپنے فرائض پر دھیان دینے ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور قربانی اور بھی دن رات کے سنت، اس پر عمل کرنا، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے اور ہمیں فتنے فساد سے یا اللہ ہمیں بچائے اور اس طرح کے پروپیگنڈے سے بھی ہماری حفاظت عطا فرما۔ ہم کون ہوتے فیصلہ کرنے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے قرآن سن کر کس نے لکھا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا۔ حدیثیں سن کر کس نے لکھی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا۔ سارے دین کو پوری دنیا میں کس نے پھیلایا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھیلایا۔ تو پھر ہم کیوں اتنی بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو اچھے خاصے ہمارے جو نماز ہے، فرائض ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ کو اپنے خسارے میں ڈالتے ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ کر؟ ہمیں ان سب باتوں سے بچنی چاہیے اور ہمیں کسی بھی اختلافی مسائل میں بنا کسی عالم دین کے اور اچھے اور باشعور علماء کے پاس جا کر اس میٹر کو حل کرانے کی بہت ضرورت ہے۔
اور ہمیں آپس میں گلی محلے کوچوں فیس بک واٹس ایپ پر اس سب چیزوں کے بارے میں بات چیت کرنے کی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بچا ان فتنوں میں پڑنے سے۔ ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دل میں کسی بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف کوئی بھی دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی نفرت نہ رہے، اور ہمیں فتنے میں پڑنے سے بچا، آمین ثم آمین۔ تو امید ہو آپ کو یہ بہت پسند آیا ہوگا، بس ہمیں حق کی پیروی کرنی ہے، آمین ثم آمین۔ جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک سے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔